السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم آمین یا رب العالمین. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ہم دعاؤں کے حوالے سے جو روایات پڑھ رہے تھے اسی کے ذیل میں کچھ مزید آداب بتائے گئے ہیں. دعاؤں میں کیا کن چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے. فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو. وعدہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس کے نتیجے میں تم پر یا تمہاری اولاد پر یا تمہارے مال اور جائیداد پر کوئی آفت آ جائے. صحیح مسلم. اس حدیث میں اپنے خلاف اپنے اولاد کے خلاف بد دعاؤں سے منع کیا گیا ہے. بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بد دعا کر بیٹھتا ہے اور اگر وہ وقت قبولیت کا ہو تو وہ اسی کے خلاف پھر ہو جاتی ہے اور بعد میں پھر اس کو پچھتانا پڑتا ہے اپنی دعاؤں کے اوپر. اسی طرح بچوں کے تنگ کرنے پر بھی بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو بد دعاؤں پر مبنی ہوتے ہیں تو ان سے احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان يأتيه کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ ہی موت کی دعا کرے اس سے پہلے من قبل ان یأتیہ اس سے پہلے کہ وہ آئے. انہ اذا مات انقطع عمله کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا. جو عمل بھی کیا جا سکتا ہے جیتے جی ہی کیا جا سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے. اس لیے موت کی تمنا اور دعا کرنا بڑی غلطی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی سے خیر مانگنے کی اور جو آداب کے مطابق مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کچھ تاخیر ہو گئی ہے باقی چونکہ نماز کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ طلباء فوری طور پہ شریک نہیں ہو پاتے 9:20 تک تو بس ان کا بھی تھوڑا سا خیال ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے آج کا کلاس انشاءاللہ شروع کریں گے. ہم فعل کے اعتبار سے گفتگو کر رہے تھے تو اس میں ہم نے فعل ماضی فعل مضارع اور فعل امر 3 اعتبارات کے افعال پڑھ چکے ہیں. اور فعل ماضی اور فعل مضارع اس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے اور فعل امر میں کسی بات کا حکم ہوتا ہے. فعل مضارع کے حوالے سے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ وہ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں یعنی وہ رفع میں بھی ہوتا ہے نصب میں بھی ہوتا ہے اور جزم میں بھی ہوتا ہے جبکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے اور فعل ماضی کی حال میں وہ مبنی ہی رہتا ہے. اور ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ مبنی اور معرب ہونے کا کیا اعتبار کیا ہے. وہ صیغوں کی تبدیلی نہیں ہے بلکہ وہ آخری حرف کے اوپر جو تبدیلی آ رہی ہے یا وزن کی بھی تبدیلی بھی اس سے مراد نہیں ہے جیسے فعل فاعل اور فاعل اس کو ہم کہتے ہیں وزن کی تبدیلی. اور صیغے تبدیل ہونے سے جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم صیغوں کی تبدیلی کہتے ہیں. بلکہ یہاں پہ آخری حرف کے اوپر جو حرکت تبدیل ہوتی ہے کسی اور عامل کی وجہ سے کسی اور عمل کرنے والے کی وجہ سے وہ یہاں پر مراد ہے. تو فعل مضارع میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جبکہ فعل ماضی میں یہ تبدیلیاں نہیں ہوتی. اور فعل مضارع کے ہم نے 4 ناصب پڑھے تھے لن ان اذن کئی اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے مزید بھی کچھ حتی لی وغیرہ بھی پڑھے تھے. اسی طرح فعل مضارع کو جو مجزوم کرنے والے افعال میں ہم پڑھ چکے ہیں لم لما
لی اور لا. تو اس کے اندر سے ایک ہمارا باقی تھا لا، وہ ہم نے انشاءاللہ آج پڑھنا ہے. لم، لما اور لی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات دیکھی تھی فعل امر کی، کہ فعل امر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فعل امر ہوتا ہے جو مخاطب کے لیے ہوتا ہے، یعنی حاضر شخص کے لیے ہوتا ہے. جو آپ کا مخاطب ہے وہ حاضر ہو، اس کے لیے ہوتا ہے فعل امر. اور ایک فعل امر کا صیغے کچھ ہوتے ہیں بنانے کا طریقہ جو غائب اور متکلم کے لیے ہوتا ہے. تو جو حاضر ہوتا ہے اس کو ہم براہ راست مخاطب کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فعل مضارع منصوب سے بناتے ہیں، اور فعل مضارع منصوب میں سے آپ علامت مضارع اس کی گرا دیں گے، اور پھر پڑھنے کے لیے آپ الف کا ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ کرتے ہیں. اور پھر وہ حمزۃ الوصل کی حرکت کیا ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے، اس کا کیا اعتبار ہوتا ہے کہ اگر عین کلمے کے اوپر عین کلمے کے اوپر پیش ہو تو جو اس کے حمزۃ الوصل کے اوپر بھی پیش آئے گا. اور عین کلمے کے اوپر زبر یا زیر ہو تو حمزہ کے اوپر بھی حمزہ کے اوپر زیر آئے گا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں فعل امر بنانے کا، فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ. اور فعل امر غائب اور متکلم کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ہم نے یہ بات پڑھی کہ اس سے پہلے ایک حرف جزم لاتے ہیں، یعنی لام زیر لی. اس لی کی وجہ سے ہم فعل امر کو مجزوم کر دیتے ہیں، اور پھر ہم فعل امر غائب اور فعل امر متکلم بناتے ہیں. یہاں تک ہمارا جو سبق تھا میں نے کچھ مختصراً دہرائی کی ہے. کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. آج تعداد کافی کم ہے. جی یہاں تک سب کو کلیئر ہے، سب کو واضح ہے. بتا دیں سب کو یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ سب جواب دے دیں ایک بار. جب فائدوں سے سمجھ نہیں آیا مجھے. یف یہ کس کے بارے میں کہا ہے، اور یہ اس طرح جو اس میں لکھا ہوا ہے اس میں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لکھا ہوا ہے. جی یف آلو سے لیفعل. جی یف آلو، یف آلو سے یہ لام ہم نے مجزوم والا لگایا، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو مجزوم کر دیا لیفعل. تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے. یہ تو کیا ہے، فعل امر غائب بنانے کا طریقہ، اور اسی طرح متکلم بھی بنایا جاتا ہے. جی حالت اس وجہ سے اس میں تبدیل ہو رہی ہے، رفع سے جزم کی حالت ہو رہی ہے. پہلے کیا کہتے ہیں جو حروف جازمہ تھے ان میں سے ایک رہ گیا تھا، وہ تھا لا. لم، لما ہم پڑھ چکے ہیں، اور لا جو تھا وہ ہمارا باقی رہ گیا تھا. وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد مزید فی کے ابواب بھی انشاءاللہ اس کا کچھ تعارف حاصل کریں گے. جوازم مضارع جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں ان میں کیا کہتے ہیں، لم، لما، لی اور لا.
ये जोरदार, इसके अंदर क्या था, जोरदार नफी और माजी के साथ खास ये मानवी तब्दीलियां हैं, यानी जो इसकी एराबी तब्दीली हो तो सबकी जज़म होगा। मानवी तब्दीली इसके अंदर क्या क्या पैदा हो रही है, इसके अंदर जोरदार नफी और माजी का खास होता है कि उसने बिल्कुल नहीं किया या उसने किया ही नहीं। और इसके अंदर क्या होता है, अभी तक का मफहूम आता है कि अभी तक नहीं किया, इस तरह का इसके अंदर मफहूम आता है। लम्मा में ली, इसको हम कहते हैं लामे अमर, और इसके अंदर इसका क्या माने होता है, उसे चाहिए, इस तरह के माने इसके अंदर पैदा होते हैं। और ला, इसको हम कहते हैं लाए नहीं। ठीक है, लाए नहीं। तो जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि फेल जो होते हैं, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर, तो उसके अंदर चौथा फेल होता है फेल नहीं। तो वो दोनों आज आ जाएगा, लाए नहीं या फेले नहीं। ये भी एक अहम जुज होता है अफ़ाल की तरतीब में, फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अमर और फेले नहीं, इस एतबार से ये भी अहम जुज होता है। फेले नहीं का मतलब होता है कि उसमें किसी को किसी काम से रोका जाता है। फेले नहीं में क्या होता है, यहाँ से हमने शुरू किया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। किसी काम से रोकना, ये फेले अमर का क्या हो गया, बिल्कुल जिद हो गया, फेले अमर के मुकाबिल में अपोजिट हो गया। कि फेले अमर में क्या था, किसी काम का हुक्म देना, किसी काम को करने का कहना, किसी काम को तलब करना कि वो काम किया जाए, जबकि फेले नहीं में क्या होता है, रोका जाता है किसी काम से। तो इसमें भी वो जो चार बातें हमने वहां पे पढ़ी थी कि अगर हम वहां पे चार थी, यहाँ पे तीन हो जाएंगी। कि तो बड़ा बड़ा शख्स अपने छोटे से कहे या बराबर वाले से कहे या फिर छोटा बड़े से कहे, तमाम के अंदर ये बातें आएंगी। जिस तरह अमर के अंदर ये तमाम बातें थी, इसी तरह इसके अंदर भी ये तमाम बातें आएंगी। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अगर कोई दुआ की जाए तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा ना फरमा, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये सीगा यही होगा। बाकी हम इसको कहते हैं ये है कि नहीं, किसी काम से मना करना, किसी काम से रोकना। अरबी में एक ला, ये अभी जो हम पढ़ेंगे वो आता है, और एक और ला भी हमने अभी कुछ अरसा पहले पढ़ा था, उसको हम कहते हैं लाए नफी। जैसे ला तक तुबू, उसका क्या मतलब था, उसने नहीं अ, तुमने नहीं लिखा, ला तक तुबू। हमने ये बात पढ़ी थी कि माजी के अंदर नफी के माने पैदा करने के लिए, माजी के अंदर नफी के माना पैदा करने के लिए मा लगाते हैं, और मुजारे में नफी के माना पैदा करने के लिए ला लगाते हैं। तो ये जो ला है इसको हम कहते हैं लाए नफी। सही है, यानी मनफी जुमला बनाने के लिए ला लगाना। ठीक है, एक एक ला ये है। और ये मुजारे है, तक्तुबु मुजारे है, माजी के अंदर मा आता है। माजी के अंदर नफी बनानी होती है तो मा आता है, मुजारे में नफी बनानी होती है तो ला आता है आमतौर पे। दोनों मुख्तलिफ भी हो सकता है, माजी में भी ला आ सकता है, लेकिन आमतौर पे ऐसी होता है कि माजी के लिए माजी में मा लगाते हैं और मुजारे के ऊपर ला लगाते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इमादत, तुम नहीं लिखते हो या लिखोगे, जज़ाकल्लाह। सही है। दूसरा अभी हमने पढ़ना है, उसको हम कहते हैं लाए नहीं। ये क्या करेगा, सबसे पहला काम क्या करेगा, एराबी तब्दीली। एराबी तब्दीली इसकी क्या आएगी, क्या हो जाएगा, ला तक जी, क्या होगा, मजजूम हो जाएगा, ला तक तुब। ठीक है, वहां तक तुबू था, यहाँ पे तक तुब हो जाएगा।
ایک بات، دوسری بات اس کے اندر معنی کیا ہوں گے اس کے اندر؟ مت لکھو، مت لکھو. لا تکتب کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مت لکھو. فعل امر میں ہم دو قسم کے بنا رہے تھے نا، لیکن یہاں پہ ایک ہی قسم کے ہوں گے. فعل امر میں ہم حاضر کے لیے الگ بناتے تھے، جبکہ غائب اور متکلم کے لیے ہم علیحدہ اندازوں بناتے تھے. یہاں پر بھی حکم دیا جاتا ہے منفی کو، یعنی کسی کام سے روکنے کا حکم اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہ تینوں میں ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ غائب کا ہو جیسے لا یکتب، اسے چاہیے کہ وہ نہ لکھے، اور لا نکتب، ہمیں چاہیے کہ ہم نہ لکھیں. ٹھیک ہے. جی قرآن مجید میں لا تقتلوا یوسفا، لا تقتلوا یوسفا فعل نہیں اور یہ اس کا مفعول. انتم فاعل اور یہ فعل نہیں، یہ حرف نہیں کہہ لیں گے اس کو، اور یہ فعل. لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو، یوسف کو قتل مت کرو. اسی طرح اس کی پوری گردان ہو جائے گی. جلدی جلدی سے کچھ مادے بتائیں، ایک گردان ہم جلدی سے کر لیتے ہیں. تقتلو تو آرام سے پتہ چل جائے گا کہ نفی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ تقتلو اگر نفی ہوتا تو تقتلونا ہوتا نا. اگر یہ نفی ہوتا تو ہوتا لا تقتلونا. تم سب قتل نہیں کرتے ہو، اس کا پھر یہ مطلب ہو جاتا. البتہ ایک چیز ہے اس میں جمع مؤنث کے صیغوں میں، جس میں معروف کیا کہتے ہیں رفع اور نصب جزم سب ایک ہی ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو یہ مادے بھیجے ہیں اس سے ہم کچھ گردان کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ، تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. واحد، تثنیہ اور جمع، غائب، مذکر. ٹھیک ہے. بلکہ ایسا کر لیں کہ جس نے جو مادے بھیجے انہی سے وہ گردان مکمل کر لے. وہ اپنے اعتبار سے لکھ لیں سب، میں الگ مادے سے لکھ لیتا ہوں، آپ لوگ الگ مادے سے لکھیں. صحیح ہے. جس نے جو مادے بیان کیے ابھی لکھے ہیں وہ سب اسی مادے سے گردان مکمل کریں. میں کر رہا ہوں فاروحا، سمیا یسمو اس کا باب ہے. ٹھیک ہے. آپ پھر جس کے بعد جو مادہ ہے سب سے جلدی جلدی مکمل کر کے پھر مجھے بھیج سکتے ہیں. تو کیا گردان ہو جائے گی؟ لا، اب یہ پہلا اس کا کیا ہوتا ہے؟
فریحہ یفرحو، یفرحو سے ہو جائے گا یفرح، لا یفرح، لا یفرحا، لا یفرحو، کیا مطلب ہو جائے گا؟ اسے چاہیے کہ وہ خوش نہ ہو، اسی طرح ان دو کو چاہیے کہ وہ خوش نہ ہو، ان سب کو چاہیے کہ وہ خوش نہ ہو۔ اس کے بعد میں کر رہا ہوں حاسین با سے، لا تحسب، اس مؤنث کو چاہیے کہ وہ گمان نہ کرے، ٹھیک ہے، لا تحسبا اور لا یحسبنا، ان دو مؤنث کو چاہیے اور ان سب مؤنث کو چاہیے کہ وہ گمان نہ کریں۔ اس کے بعد ہے حاضر مذکر، یہ حسیبہ ویسے تو یہ عام طور پہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کا ایک پورا باب بنایا ہوا ہے، یہ میں نے جب اب باب مجرد پڑھائے تھے اس میں میں نے بات بتائی تھی کہ حسیبہ یحسبو بھی ہوتا ہے، حسیبہ یحسبو بھی ہوتا ہے، اور زیادہ استعمال ہونے والا یحسبو ہے، لیکن میں نے چونکہ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ کوئی زیر والی مثال آ جائے۔ اس کے بعد ذہبہ یذہبو سے لکھتے ہیں لا تذهب، لا تذهبا، لا تذهبوا، مت جاؤ، تم ایک مذکر مت جاؤ، تم دو مذکر مت جاؤ، اور تم سب مت جاؤ۔ صحیح ہے، یہاں پہ جب ہم حاضر میں آ جائیں گے تو ترجمہ ہم اسی طرح کریں گے۔ حاضر مؤنث، ادھر آپ لوگ سب کر کے مجھے بھی واٹس ایپ کریں اس کو، یہ سب نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ صحیح ہے، اس کے بعد زاد را با سے کرتے ہیں لا تضربی، اسی طرح لا تضربا، کیونکہ حاضر تو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے نا، ہم اس کو براہ راست حکم دے سکتے ہیں، جبکہ غائب اور متکلم کیونکہ اس یعنی غائب جو ہوتا ہے وہ سامنے موجود نہیں ہوتا، اور اردو میں ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوگا تو ہم اس کو کس طرح کہتے ہیں کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کام نہ کرے، ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ پاتے کہ تم ایسا نہ کرو کیونکہ وہ موجود نہیں ہے، جبکہ غائب جو حاضر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اس کو براہ راست حکم دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مؤنث
मत मारो। इसी तरह तुम दो मोनस मत मारो, और ला तज़रिबना, तुम सब मोनस मत मारो। ठीक है। और उसके बाद है मुतकल्लिम। कज़बा यकज़िबू से करते हैं ला अकज़िब, और ला नकज़िब। मुझे चाहिए कि मैं झूठ ना बोलूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें चाहिए कि हम झूठ ना बोलें। ठीक है जी। ठीक है। बाकी जिसने मुकम्मल कर लिया है, यानी आप कोई सा भी एक मादा लेके इसको मुकम्मल करके ना फिर मुझे भेज दें। सबरा यसबिरु, सबरा यसबिरु होता है। चलिए ठीक है, अगर जिसने मुकम्मल कर लिया वो भी भेज दें, बाकी जिसने मुकम्मल नहीं किया है तो वो इसको करके भेज दीजिएगा आराम से। मैं चाह रहा था कि अभी आप लोग कर लें, लेकिन फिर हमारा वक्त मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए हम अगले उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है सबको? ज़्यादा हम इसके ऊपर वक्त अभी रोक नहीं सकते। या ऐसा ही है। फेले मुजारे भी इंशाल्लाह समझ में आ गया है। फेले मुजारे के तीनों हालत है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हैं। अलबत्ता हो सकता है कि किसी एक हर्फ में आपको शायद कोई परेशानी हो, लेकिन जो पूरा और एतबार से यानी मुकम्मल एतबार से वो क्लियर हो गया होगा पूरा खाका कि किस किस तरह से ये तब्दीलियां आ रही होगी। अब आपके सामने अगर कोई तब्दीली आ रही है तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अगर ये रफा से नसब में गया है तो नसब में जाने की क्या वजह हो सकती है। अगर आपने वो वजह पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। और अगर वजह नहीं पढ़ी हुई तो आप इसको देखें और कोशिश करें कि इसको मालूम करें। इसी तरह नसब में आ रही है, जज़म में आ रही है, जो भी आ रही है इसको वजह मालूम करके फिर उसके बाद इसको हल करेंगे तो इंशाल्लाह कुरान मजीद भी इसको अच्छी तरह से समझना आना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। दो तीन मिसालें देख लेते हैं। वला तलबिसु अल हक्का बिल बातिल। इस तलबिसु का मतलब होता है अ, मिला देना। ऐसे मिला देना कि दोनों चीजें गड़बड़ हो जाए, एक मिक्स हो जाए। तो क्या हो जाएगा, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ। ठीक है। वशकुरू ली वला तकफुरून। जी, अब इसके अंदर बताएं तब क्या क्या इसका क्या हम कहेंगे, तब्दीली आई है नहीं आई है। ये जो ला है ये कौन सा ला है? वशकुरू, ये तो सबसे पहली बात हो गई, अफेले अमर हो गया। ठीक है। उशकुरू, अगर हम वाव हटा दें यहाँ से तो क्या बन जाएगा, उशकुरू। ये शुक्र करो मेरा, वला तकफुरून, और ना शुक्री ना करो। सही है। तो चले मैं नून के ऊपर हरकत लगा देता हूँ। अभी अगर किसी के जहन में ये है कि लाए नफी है या लाए नहीं है, जो भी जहन में उसको देख ले। और अगर अभी हरकत लगाने के बाद भी देखें, मैं नून के ऊपर हरकत लगा वला तकफुरूनी। अब बताएं कि ये लाए नफी है कि लाए नहीं है।
جو نفی کہہ رہے ہیں وہ بتائیں، اور جو نہیں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ بتائیں کہ پھر یہ اگر نہیں ہے تو جزم میں کس طرح ہے، اور نفی ہے تو پھر رفع میں کس طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر غور کریں. لا تسألو عن اصحاب الجحیم. جی اس کو بھی دیکھیں کہ لائے نہیں ہے کہ لائے نفی ہے. صحیح ہے، لیکن نون آیا ہے تو نون کے اوپر حرکت بھی دیکھیں نا. جو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تکفرونا، تو یہ ہے تکفرونی. یہ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، یہ جو نون ہے یہ نون وقایا ہے. جی نون تکفرو کا پارٹ نہیں ہے، یہ یا متکلم کی طرف علامت ہے. لا تسألو یہ والا لا کون سا ہے، اس کو بھی دیکھیں. ٹھیک ہے، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. صحیح ہے، یہ کون سا لا ہے، اس کو دیکھیں. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سب آپ مثالیں اسکرین شاٹ لے لیں جلدی سے، میں ابھی اس کو حل نہیں کروا رہا. آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں. البتہ انشاءاللہ اگر زیادہ لوگوں نے نہیں کیا تو پھر میں کل انشاءاللہ اس کو حل کروا دوں گا. صحیح ہے. امید ہے اب تک کا جو سبق ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا. اس کو جلدی سے دیکھ لیں. یہ تو ہو گیا تھا، بس یہ اس کے اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اب باب ثلاثی مزید فی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. باقاعدہ شروع تو شاید آج ممکن نہ ہو، ہم کچھ تعارف انشاءاللہ اس کا کریں گے اور کہ اس سے کیا مراد ہے. ابواب ثلاثی مزید فی. ابواب کا کیا مطلب ہے یہ تو اب آپ لوگوں کو واضح ہو ہی چکا ہو، اب تک واضح ہو چکا ہوگا کہ ابواب سے کیا مراد ہے. ہم اس سے پہلے بھی کچھ ابواب پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، یاد کون سے ابواب ہم نے اس سے پہلے پڑھے تھے؟ اس سے پہلے کون سے ابواب ہم پڑھ چکے ہیں؟ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ابواب ثلاثی مجرد. اس سے پہلے ہم ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھ چکے ہیں اور اس کی تعداد کتنی تھی؟ 6 ابواب ہم نے ثلاثی مجرد کے پڑھے تھے. یہ ہم ویسے زیادہ ہیں اس میں، لیکن ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ 8 ابواب اس کے پڑھیں گے مزید فی کے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے تو 8 ابواب انشاءاللہ جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں وہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. صحیح ہے، ایک بات تو ہو گئی یہ کہ ہم نے مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے، اسی کے مقابل میں یہ ہے مزید فی. تو ثلاثی مجرد کے ابواب پڑھتے ہوئے ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اس کے اندر جو مادہ ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو صیغے کا کوئی حرف ہوگا، اگر جیسے آگے کے الفاظ ہوتے ہیں نا فعلا کے بعد فعلا ہے تو صیغے کا الف ہے، یا فاعل کی علامت جو ہو رہی ہوتی ہے. صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو فاعل کی علامت بن رہی ہوتی ہے. یا فعلو ہے، وہ اضافی جو حروف ہے نا وہ صیغے کے یا فاعل کے طور پہ آ رہے تھے. یا پھر ہم نے علامت مضارع پڑھی تھی.
یہ بھی علامت مضارع. یہ جو دو چیزیں ہیں نا اس کو ہم مزید میں شامل نہیں کرتے, اس کو ہم مزید میں شامل نہیں کرتے, بلکہ اس کو بھی ہم مجرد ہی میں شامل کرتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ وہ 3 حرف ہی ہوتے ہیں, فا عین اور لام, مادے کے ہی حروف ہوتے ہیں. تو جس فعل کے اندر صرف مادے کے حروف پائے جائیں اور یا پھر اس کے ساتھ صیغہ اور علامت مضارع ہو تو وہ الگ بات ہے. تو صرف مادے کے حروف پائے جائے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ثلاثی مجرد. اب باب ثلاثی مجرد یعنی مجرد مطلب خالی ہو, بقیہ اس کے علاوہ صرف اور صرف مجرد ہو, یعنی ثلاثی مجرد ہو, اس کے اندر مزید کوئی حرف نہ پایا جائے فا عین لام کے علاوہ. تو ایک صیغہ ایسا ہے جس کے اندر صرف اور صرف یہی 3 الفاظ ہوتے ہیں. اب تک ہم نے جو 14 صیغے ماضی کے پڑھے, 14 صیغے مضارع کے پڑھے, ان 28 صیغوں میں سے صرف ایک صیغہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر صرف اور صرف فا عین لام ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ ہوتا ہے فعل ماضی کا پہلا صیغہ. صحیح ہے, فعلا. ٹھیک ہے, تو ہمیں پہچاننے کے لیے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے, تو اس کے لیے جو سب سے آسان صیغہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھ لیں. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر اگر 3 حرف ہی ہیں, ایک جو 3 مادے کے حرف ہیں, تو ہم پتہ چل جائے گا کہ ثلاثی مجرد ہے. اور اگر مادے کے علاوہ اس کے اندر کوئی حرف بھی پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ثلاثی مزید کے ابواب میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اور ایک طریقہ تو یہ ہو جائے گا پہچاننے کا. دوسرا طریقہ جب آپ انشاءاللہ اس کے وزن وغیرہ یاد کر لیں گے تو آپ کو خود ہی دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرد ہے یا مزید فی ہے. انشاءاللہ پھر اس میں اندر بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. صحیح, یہاں تک بات واضح ہے؟ اچھا, اس کے اندر ابھی جس طرح میں نے ذکر کیا اس کو میں دوبارہ دوسرے انداز میں بتاتا ہوں کہ ہم نے جو چیزیں اب تک پڑھی ہے نا, ڈیفینیشنز کیا لکھوا دو, یعنی ابواب کا مطلب وہ کچھ گروپس ہے, اور ثلاثی کا مطلب 3, مزید فی کا مطلب جس کے اندر ثلاثی مزید ہو, یعنی 3 سے زیادہ جس کے اندر پائے جائیں وہ. تو اگر آپ اس کو اس طرح ہی لکھا جا سکتا ہے جس کے وہ افعال جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں مادے کے حرفی کے علاوہ بھی حروف ہوں. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات اور اضافی طور پہ لکھ لیں یاد کرنے کے لیے کہ یہ جو حروف بڑھتے ہیں نا, یعنی اضافہ جو ان حروف کا ہے وہ کہاں کہاں ہوتا ہے. صحیح ہے, یا تو وہ اضافہ فا کلمے سے پہلے ہوگا, یعنی بالکل شروع میں, یا پھر فا اور عین کلمے کے درمیان میں ہوگا. صحیح ہے, یعنی عین کلمے کے بعد عام طور پہ نہیں ہوتا ہے, عین کلمے سے پہلے ہوگا یا پھر فا کلمے سے بھی پہلے ہوگا. فا اور عین کے درمیان میں یا پھر فا سے پہلے ہی ہوتا ہے. اور جو بعض اوقات ایک حرف کا ہوتا ہے, بعض اوقات 2 حروف اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات 3 حرف بھی اس کے اندر بڑھا دیے جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جب ہم اس کی گردانے پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب اچانک سے آپ کے سامنے بہت سارے چیزیں آ جائیں گی. ابھی ہم نے ماضی پڑھا تھا تو ہم نے اس کو وقت دیا تھا اچھا خاصا, اسی طرح مضارع پڑھا تو اس کو ہم نے اچھا خاصا وقت دیا تھا. اب آپ کے اور اس کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں نہیں تھی. مجرد کے ابواب ہم نے پڑھے تھے وہ بھی 6 ہو گئے تھے, لیکن اس کے اندر ایسی کوئی تبدیلیاں نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہو یا یاد کرنے میں مشکل ہو. صحیح ہے, لیکن اب جو آئیں گے اس کے اندر آپ کو ہر فعل جو یعنی 8 ماضی کے صیغے یاد کرنے, یعنی 8 ماضی کے افعال باب ہو جائیں گے نا, باب
تو 8 ماضی کے صیغے ہوگا، اسی طرح 8 مضارع کے صیغے ہوگا، پھر اس کے بعد 8 مصدر کے صیغے ہوگا. یہ تمام آپ نے یاد کرنے پڑیں گے. اور پھر ہر ماضی سے پھر وہی 14 صیغے بن جائیں گے، ہر مضارع سے وہ 14 صیغے بن جائیں گے. تو اچانک سے آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ذخیرہ انشاءاللہ کھلنے والا ہے. صحیح ہے. ابھی تک ایک خاص حد تک ہم موجود تھے، اب بہت سارے ابواب آپ کے سامنے شامل ہو جائیں گے. اب اس کے اندر کس کو کس طرح پہچانا جائے تو یہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے. اور خاص طور پہ اب جبکہ باقی ہماری صرف 5 کلاسیں باقی رہ گئی ہیں، تو اس لیے اس میں تھوڑی سی مشقت ہو سکتی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو آسان کر کے بتا دوں کہ اس کے اندر اصل میں ہوگا کیا. وہی وزن اور فعل والی جو بحث تھی، اس کو اگر آپ نے یاد رکھا تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. میں آپ کو انشاءاللہ وزن یاد کرا دوں گا کہ اس کا یہ وزن ہے. تو اس وزن کے اوپر آپ کو جو بھی کوئی مادہ آئے گا تو آپ اس کو نکال کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کا ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا وزن ہوگا، یعنی باب کا وزن ہوگا. یعنی مثال کے طور پر فعل ماضی ہے تو فعل ماضی کا ایک وزن ہوگا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر فعل ماضی کے وزن کے بعد اس کے صیغہ ہوگا، اور صیغے کے وزن بالکل سیم وہی ہوں گے جو ہم نے ماضی میں پڑھ کے آ چکے. یعنی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. اب ہم نے یہ پوری گردان یاد کی بھی ہے ایک مرتبہ. اب یہی گردان آپ جب میں آپ کو بتاؤں گا مثال کے طور پہ ایک وزن ہے افعلا. ایک وزن کیا ہے؟ افعلا. اب افعلا سے آپ پوری گردان کر سکتے ہیں. افعلا، افعلا، افعلو، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، اس طرح پوری نا آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں. صرف یہ کیا ہو گیا؟ اس کا وزن ہو گیا ماضی کا. اور اس کے علاوہ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا صیغہ یہاں سے شروع ہو گیا. اب اسی کے اندر آپ آگے اضافہ کرتے جائیں اور انشاءاللہ آپ کی گردان پوری ہوتی جائے گی. مضارع میں کیا ہوگا؟ علامت مضارع پہلے آ جائے گی، علامت مضارع، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا باب کا وزن. صحیح ہے. اس باب کا جو فعل مضارع کا وزن ہے وہ، اور پھر اس کے بعد دوبارہ صیغے شروع ہو جائیں گے. تو یہ اسی پیٹرن کے اوپر آپ کی پوری گردانیں انشاءاللہ چل رہی ہوں گی، ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی. اسی طرح فعل امر بنانے کا بھی سیم وہی طریقہ ہے جو ہم وہاں سیکھ کے آ چکے ہیں کہ اگر وہ غائب و متکلم والا ہو تو ہم لی لگا کے بنا دیں گے، اور اگر وہ غائب و متکلم والا نہیں ہے، حاضر والا ہے، تو ہم اس کے اندر سے علامت مضارع گرا دیں گے. اب پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ ساکن ہوگا تو ہم ساکن. اس کے اندر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اب مجرد میں ایسا نہیں تھا کہ مجرد میں علامت مضارع گرانے کے بعد ساکن ہی آ رہا تھا. یہاں پہ لازمی نہیں. یہاں پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علامت مضارع کے بعد بھی کیا کہتے ہیں حرف جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. صحیح ہے. اسی طرح ان ابواب میں ان ابواب کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مادہ ہے وہ مجرد میں بھی ہے اور مزید میں. بلکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، عام طور پہ اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مادہ مجرد میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور مزید فی میں بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جب ایک ہی مادہ ہے تو مجرد میں بھی آ رہا ہے، مزید فی میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سے کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ معنوی تبدیلی آ رہی ہے. اس سے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا جب وزن اور مادہ پڑھ رہے تھے کہ ایک وزن کا مطلب ہوتا ہے، ایک مادے کا مطلب ہوتا ہے. جب دونوں مطلب ملتے ہیں تو پورے ورڈ کا مطلب جب بنتا ہے. تو مادہ جب مجرد کے ابواب میں آئے گا تو اس کا الگ مطلب ہوگا اس وزن کا، اور وہی مادہ جب اس کے اندر آ جائے گا تو اس کا الگ مطلب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. نزلہ جب یہ مجرد میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نازل ہونا. اور جب یہ اس والے مادے میں آتا ہے، انزلہ کے معنوں میں آتا ہے، قرآن مجید میں دونوں طرح سے استعمال ہو رہا ہے نا. انزلہ کے معنی میں آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل لازم ہے اور یہ فعل متعدی ہے. اوپر مفعول نہیں آ سکتا، اس والے میں مفعول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرق آ گیا باب تبدیل ہونے سے، یعنی مجرد سے مزید آنے سے اس طرح کی کئی تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک تبدیلی ہم نے یہ دیکھی. اسی کے علاوہ اور بھی بہت ساری تبدیلیاں اس میں پائی جا رہی ہوتی ہیں. وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کے سامنے چیزیں
آتی رہیں گی. اب یہاں تک اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو وہ کر لیں. باقی ہمارے پاس ابھی کچھ ٹائم ہے. میں ایک مرتبہ 8 کے 8 ابواب لکھ دیتا ہوں, اس کو آپ کاپی کر لیں انشاءاللہ. پھر اس کے اوپر جو بات ہے وہ کل کریں گے کہ اس کون سا کیا باب ہے, ہر ایک کی انشاءاللہ کچھ مختصراً تفصیل دیکھتے ہوئے چلیں گے. انزلہ یہ ابھی پڑھا نہیں ہے ہم نے, یہ اب بتا رہا ہوں, یہ مزید فی کا ایک ابواب ہے. انزلہ مزید فی کا ایک باب, مزید فی کا فعل ہے. تو انشاءاللہ وہ جو ہم پڑھیں گے سب سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایسا کرتے ہیں, نمبر 8 ابواب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ماضی, مضارع اور مصدر. مصدر کو ہم نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ ہر باب کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں باب کا نام رکھنے کے لیے کسی خاص اس کے فعل کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کا وزن یعنی وزن ہی اتنا مختلف ہوتا ہے کہ ہم فاعل لام سے ہی باب رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یاد بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ماضی, مضارع اور مصدر تینوں کو ساتھ ساتھ بولا جاتا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو. پہلا ہے باب افعال. ٹھیک ہے, باب افعال. اس کا ماضی بنتا ہے افعل, اور اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو. ٹھیک ہے. اور مصدر اس کا بنتا ہے افعالن. افعالن. ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ اصلاً اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اسم کی علامت آ گئی تنوین. تو اس کے اندر کیا وزن اس کا کیا بنا, پہلے حمزہ اور پھر فا کلمہ جس کے اوپر آئے گا سکون, پھر عین کلمہ اس کے اوپر آئے گا زبر, اور پھر لام کلمہ اس کے اوپر بھی آئے گا جزم زبر. اسی طرح علامت مضارع, علامت مضارع جو ابھی ہم اس کی جگہ یا لکھ دیتے, کیا لکھیں, یا ہی لکھ دیتے ہیں, لیکن اگر اس کی جگہ تا آ جائے گا مثال کے طور پر علامت مضارع تبدیل ہوتے رہے گی, تو وہ بھی تبدیل آپ کو خیال رکھنا ہے. تو اس لیے یا لکھنا تو یہاں بہتر نہیں تھا, لیکن بہرحال پہلا صیغہ بنا رہے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے. فا کلمے کے اوپر سکون آ جائے گا, عین کلمے پہ زیر, اور لام کلمے کے اوپر پیش. اور اس کا مصدر کا کیا وزن ہوگا, حمزہ زیر, فا کلمہ ساکن کے ساتھ, عین کلمہ زبر کے ساتھ, پھر الف, اور پھر لام کلمہ تنوین کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پہلا باب جس کو ہم کہتے ہیں باب افعال. باب افعال. دوسرا ہے باب تفعیل. صحیح ہے, باب تفعیل. اس کا بنتا ہے فعل, اور اس کا مضارع بنتا ہے یفعلو, اور اس کا مصدر بنتا ہے تفعیل. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا ہوا, اچھا اس کے اندر آپ کو چوتھا حرف یعنی زیادہ حرف نظر نہیں آ رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ اب یہ مجہول والا قاعدہ جو ہم نے وہاں پڑھا تھا نا مجرد میں, مجہول کا جو مجرد میں قاعدہ پڑھا تھا اس کو وہاں رہنے دیں. اب وہ مجرد کے ساتھ خاص تھا کہ اگر علامت مضارع کے اوپر پیش آ گیا تو وہ مجہول ہو گیا. یہاں پہ مجہول بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دیکھیں گے مجہول کیسے بنتا ہے انشاءاللہ. تو وہ مجہول کے الگ اوزان ہوتے ہیں. اب مزید فی میں اس کا الگ مسئلہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے, یہاں پہ تو فا عین لام صرف 3 ہی ہے, فاعل ماضی کا پہلا صیغہ صرف 3 حروف پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے. تو اس پہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ تجدید کا مطلب ہوتا ہے 2 حرف ہونا, تو اصلاً یہاں پہ کیا ہے, فا کلمہ, پھر عین کلمہ جس کے اوپر ہے ساکن, پھر اس کے بعد عین کلمہ جس کے اوپر ہے زبر, اور پھر اس کے بعد ہے لام کلمہ جس کے اوپر ہے زبر.
اصلاً یہ استنا ہے، اور جب یہ دونوں چونکہ ایک ہی حرف ہے تو جب ایک ہی چیز دو دفعہ آتی ہے تو ہم اس کو تشدید دے کے ملا لیتے ہیں، تو اس کا وزن بن گیا استنا. ٹھیک ہے. اسی طرح مضارع میں بھی یہی ہے، یا پیش، فا پہ زبر، اور یہ عین کلمہ جس کے اوپر تشدید، پھر زیر، اور لام کلمہ پیش کے ساتھ، اور تفعیل تا، فا کلمہ، عین کلمہ، یا اور لام کلمہ. یہ ہو گیا دوسرا باب. تیسرا ہے فعل. ابھی جو نیچے میں لکھ رہا ہوں نا، یہ آپ لوگ خود ہی اس کو کر لیں خود ہی نا. فعل اور یفاعلو، اور اس باب کا نام ہے باب مفاعلہ، باب مفاعلتن. نمبر 4 ہے باب تفاعل. اس کا ماضی بنتا ہے تفاعل. اچھا یہ تا اب یہ ماضی میں آتا ہے تو اس کو ہم علامت مضارع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تفاعل، یتفعلو، اور اس کا مصدر بنتا ہے تفاعل. اور اسی طرح اگلا باب ہے تفاعل. یتفاعل اور تفاعل. نمبر 6 ہے افتعل، یفتعل، افتعال. نمبر 7 انفعل، ينفعل، انفعال. اور 8واں سب سے لمبا ہے باب استفعال ہے تفعل، تفعل، استفعال. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو اچانک سے اتنے سارے نظر آئے تو پریشانی ہو سکتی ہے کہ کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اسی کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ کو یہ سب یاد کرنے سے بقیہ جو سیغے ہیں نا، اس کے آگے والے سیغے جو ہیں وہ بالکل سیم ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ پریشانی ہوگی. جیسے مثال فعل ہے نا، فعل سے میں آپ کو بولوں ماضی کے گردان بنائے، تو اب آپ کو نئے سرے سے کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اسی گردان کو آگے بنا سکتے ہیں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. اس طرح کر کے آپ گردان بنا سکتے ہیں. قاتل سے مثال کے طور پہ قاتل، قاتلا، قاتلو. صحیح ہے. وقاتلو، وقتلو. صحیح. گردان آپ آرام سے انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کل اس کی تفصیل بھی دیکھیں گے. یہ اس کو مکمل کر لیا ہے تو اچھی بات ہے. اس کی تصویر میں بھی بھیج دیتا ہوں، آپ لوگ بھی اس کو دیکھ لیں. اور کوئی اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر کلاس ہم مکمل کرتے ہیں. مشکل تو نہیں ہوئی ہے؟
انشاءاللہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ جب ہم اس کو تفصیل سے پڑھنا شروع کریں گے نا، بس یہ کہ یہ ہے نئی چیز بھی ہے اور زیادہ کثیر ہے، تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، امید ہے۔ کہ میں نے گروپ پہ بھی شیئر کر دیا ہے، تو وہاں اگر کسی نے نہیں لکھا تو وہاں سے دیکھ کے لکھ لیں، اور اس کے علاوہ اگر کچھ سوال ہے تو وہ سوال کر لیں انشاءاللہ، باقی کلاس مکمل کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہم نے اب باب ثلاثی مزید پڑھے، اس کا ابتدائی خاکہ ہم نے دیکھا کہ وہ کیا کیا ہوتے ہیں، تعارف ہم نے اس کا پڑھا کہ اس کو ہم ثلاثی مزید فی کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر فعل ماضی کا جس کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کے اندر 3 حروف سے زیادہ حروف پائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا بھی جتنے بھی مادے ہیں، جتنے بھی ابواب کے فعل ماضی کے صیغے ہیں، سب کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہے، جیسے افعال میں حمزہ کا اضافہ ہے، فعال میں عین 2 بار آ رہا ہے، فاعل میں یہاں پہ عین الف کا اضافہ آ گیا، تفاعل میں تا بھی آ گیا، عین بھی 2 مرتبہ ہے، تفاعل میں تا پھر الف، اسی طرح افتعال میں حمزہ آ رہا ہے، پھر تا آ رہا ہے، انفعال میں حمزہ آ رہا ہے اور نون آ رہا ہے، استفعال میں حمزہ سین اور تا آ رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ اضافے ہیں مادے کے حروف کے علاوہ، یعنی حمزہ سین تا اس مادے میں باب میں ایسا ہی رہے گا، اس کے آگے باب تبدیل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ استغفرا، صحیح ہے، استغفرا استغفار کرنا یا استغفار، ٹھیک ہے۔ اب آپ استغفار کا دیکھیں، آپ کو یہی وزن آرام سے مل جائے گا۔ استشہاد، انشاءاللہ جب ہم اس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابواب ثلاثی مزید اس کو کیوں کہتے ہیں، یہ اس کے 8 ابواب یہ ہیں، کچھ مزید بھی ہے لیکن وہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم صرف ان 8 کے اوپر ہی فوکس کریں گے اور کوشش کریں گے ان کو مکمل کریں، ان کے ماضی مضارع کے صیغے کس طرح بنتے ہیں، ان کے گردانے کس طرح بنتی ہیں، پھر اسی کے علاوہ ان کے مجہول کس طرح بنتے ہیں۔ بس آپ کو جو وزن اور صیغہ جو ہے وہ انشاءاللہ آنا چاہیے، جی انشاءاللہ ان کو بنانے میں مزہ بھی آئے گا، انشاءاللہ آسانی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آسان بھی کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ وزن اور صیغے والی جو بات ہے وہ اگر واضح رہے گی تو بس میں آپ کو وزن بولوں گا، باقی آپ آگے کے جو صیغے ہیں وہ خود ہی بنا کے ایک ہی وزن سے آپ، بلکہ ابھی بھی جو میں نے لکھوایا ہے اس سے بھی میں آپ کو مثال کے طور پہ کوئی بھی مادہ دوں تو وہ آپ بنا سکتے ہیں جب آپ کو صیغے اور وزن یاد آ جائے گا، تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی۔ کل انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، باقی کلاس میں کر